کچھ ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والا ہے، تو چلیے جان لیتے ہیں ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جس رات کو پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا ہم نے خود چاند کو دیکھ لیا ہے، ہمیں فوراً وضو کرنا ہے، 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے اور اپنے رزق میں برکت ہونے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاند رات کے دن 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، میں اس پر رزق کے دروازے اس طرح سے کھول دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، ہمیں چاند رات سے ہی تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخری 10 دن میں تراویح پڑھ لیں گے، لیکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تراویح کا ایک سجدہ 1000 سجدوں کے برابر ہے۔ بہت سارے لیڈیز یہ سوچ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم صرف قرآن سے ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جی نہیں۔ سورہ علم تارا سے لے کر ہم آخری کے 10 سوروں تک 20 رکعت ہماری تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، میرے یوٹیوب چینل پر تراویح کا طریقہ اور کس طرح سے کون سا سورہ کب پڑھنا ہے وہ اپلوڈ ہے، آپ جا کر دیکھ لیں۔ اور دوسری بات، جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں، اپنے دل اور دماغ میں یہ سوچ لے ہمیں 5 ٹائم کی نماز پورے رمضان میں وقت پر پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں جس کسی نے بھی نماز کو قضا کر لی اور وقت پر نہیں پڑھا، ان کا جہنم میں ایک چراغ ایسا جلائے جائے گا وہ کئی سالوں تک ہوگا۔ تو آپ سوچیں نماز کو قضا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی رمضان میں۔ جو بھی نماز کے پابند نہیں ہے وہ رمضان میں اپنے نمازوں کے پابند ہو جائے، اپنے دل اور دماغ میں یہ سوچ لے کہ ہمیں اس سال نمازوں کا پابند ہونا ہی ہے۔ اور دوسرا، ہمیں ایک قرآن شریف تو بھی رمضان میں مکمل کرنی ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ ہر نماز کے بعد ہم 5 پیجز پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی ہماری ایک قرآن شریف مکمل ہو جائے گی۔ تیسری بات، ہمیں رمضان میں غصے سے، چغلی سے، غیبت سے اور گالیوں سے دور رہنا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس کسی نے بھی روزے کی حالت میں چغلی غیبت کی، اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں ان سبھی بری عادتوں سے بچائے۔ بہت سارے لوگ اکثر روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سارا دن سوتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی، جی ہاں، رمضان میں سارا دن سونا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیں کچھ وقت تک آرام کر لینا چاہیے اور پھر عبادت میں رہنا چاہیے۔ اپنے گھر کے کام کر لے، پھر آرام کرے، پھر عبادت۔ رمضان میں صدقہ دینے کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم ہماری افطاری میں سے کچھ افطاری ہمارے ضرورت مند کے پڑوسیوں کو دے دے، اللہ ہمیں اس میں برکت دے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ لیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے اتنا قریب ہوتا ہے افطار کے وقت، اور وہ اس وقت جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کرنے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی دعا کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کی ہر ایک دعا پر آمین کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، نہ کہ شاپنگ کا، نہ ہی کھانے کا اور نہ ہی آرام کا۔ میں آپ کے لیے اور ایسے ویڈیوز لاتے رہوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔